علماء نے لکھا ہے جس شخص کو قدرت حاصل ہے عمرے پہ جا سکتا ہے، اس کو زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہے، صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے، علماء کرام نے جس کو ہمیشہ کیا، چھوڑا نہیں ہے، اس طرح جس شخص کے پاس قدرت حاصل ہے، جس شخص کو، اس کو زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس سے زیادہ کرے گا تو وہ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، اس کے چھوڑنے سے انسان کو گناہ نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے مقبول ترین عمل، انسان کا افضل ترین عمل وہ مقبول حج و عمرہ ہے۔ مقبول حج و عمرہ وہ ہوتا ہے جو شریعت کے جو قواعد ہیں، جو شریعت نے بتائے ہیں اس کے مطابق انسان کرے، جو شریعت نے جس چیز سے روکا ہے اس سے انسان بچ کر وہ عمرہ کر جائے گا، اس کا یہ مقبول ترین عمرہ ہو جائے گا، یہ افضل ترین عمرہ ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرہ کرنے کے درمیانی جتنے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، سب کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک عمرہ کرنے سے انسان دوسرا عمرہ کرنے تک جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم عمرہ ضرور کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وسائل کو مہیا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے پاس خزانے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ میرے پاس تو کوئی اسباب نہیں ہے۔ جو سچی طلب سے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اس کے پاس کچھ وسائل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کا ضرور دیدار کراتا ہے، ضرور اپنے گھر اس کو لے کے جاتے ہیں۔ جو سچی طرف سے اللہ سے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے اور تلبیہ پڑھیں۔ ہم نے اپنے استاذہ سے بھی سنا تو کہتے تھے کہ ہم اذان کے بعد ہی پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہمارے پاس کچھ وسائل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس تلبیے کی برکت سے، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کی ذات نے عمرے کے سارے وسائل مہیا کر دیے، ہم نے عمرہ کر لیا۔ تو اس کے لیے بھائی اللہ سے دعا مانگے۔ تہجد کے اندر اٹھ کے اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ تو ہم یہ عمرہ بہت بڑا اس کا ثواب ہے، اس کو ہم ضرور کریں۔ اللہ نے ہمیں اگر مال دے رکھا ہے، استطاعت دے رکھی ہے، قدرت دے رکھی ہے، اللہ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے، جوانی دے رکھی ہے، جوانی کے اندر عمرہ کرنا یہ اس کا ثواب زیادہ ہے، جوانی کی عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر فرمایا عمرہ جو کرے گا اس کا ثواب ایسے جیسے میرے ساتھ حج کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا کتنا افضل ترین عمل ہے، اس کا کتنا ثواب ہے، اور سب کا حج قبول ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ سے دعا کر کے اللہ سے ضرور اس کی کوشش بھی کریں۔ جیسے دنیا کے لیے انسان کوشش کرتا ہے تو خالی وہ اس کے لیے انسان دنیا کے لیے وہ انسان گھر میں نہیں بیٹھا رہتا، بلکہ کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اس کے لیے عمرہ کے لیے اسباب بھی مہیا کریں، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، انشاءاللہ اللہ ساری ضرورتوں کو، سارے مسائل کو حل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے گھر میں قبول کریں گے۔